اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 10 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم رمضان المبارک سے متعلق چند مسائل جو سوال و جواب کی شکل میں ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، روزہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب: روزہ ڈائبٹیز کے مرض یعنی شوگر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ عام لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر شوگر کا مریض روزہ رکھ لے تو اسے کہیں پریشان کن حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بعض لوگ جسم میں پانی کی کمی یا شوگر لیول حد اعتدال سے گرنے کے احتمال کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ شدت مرض کی صورت میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ شدت مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ ماہرین طب کی رائے میں ایسے اشخاص جو روزے دار نہ ہوں کا شوگر لیول اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے، جبکہ روزہ دار مریض کا شوگر لیول نارمل رہتا ہے، کیونکہ روزہ مریض اور معالج کے لیے کسی قسم کی مشکلات یا پریشانی پیدا نہیں کرتا۔ مزید برآں اگر رمضان المبارک کے علاوہ بھی یہ طریقہ اپنایا جائے تو اس سے نہ صرف شوگر لیول کنٹرول ہوگا، بلکہ شوگر لیول میں عدم تنظیم کی بنا پر جو نقاہت و کمزوری ہوا کرتی ہے، اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ روزے کے سبب شوگر میں مبتلا شخص کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، لہذا اس سے شوگر کے باعث ہونے والی دماغی سوزش، کالا موتیا، اندھا پن، جگر اور گردوں کی خرابی کے خدشات بھی بڑی حد تک معدوم ہو جاتے ہیں۔ سوال: کیا روزہ موٹاپے میں کمی کا باعث بنتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ موٹاپے میں کمی کا باعث بنتا ہے، بشرطیے کہ اس حکم الہی کو یاد رکھا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ اس آیت قرآنی میں تلقین کی گئی ہے کہ کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ موٹا شخص سحری اور افطاری کے اوقات میں اس بات پر عمل کرے تو یقیناً موٹاپے پر قابو پا سکتا ہے۔ انسانی جسم میں اگر چربی یا روغنی خلیات مقدار اور جسامت میں بڑھ جائیں تو موٹاپا لاحق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خون میں فیٹی ایسڈ اور مختلف قسم کے چربیلے اجزاء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ خواہ غذا لیں یا نہ لیں، ایک بار مرض آ جائے تو اس سے نجات مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ بسیار خوری دوسرے امراض کو دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے موٹاپے کو ام الامراض کہا جاتا ہے، لہذا شحمی خلیوں کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، اور مسلسل روزے رکھنے کے لیے ماہ رمضان ایک ریفریشر کورس یعنی تربیت کا مہینہ ہے، جس میں جملہ معمولات زندگی میں اکثر تبدیلی آ جاتی ہے۔ روزہ نہ صرف خواہشات نفس بلکہ بھوک اور پیاس میں صبر کی بھی تلقین کرتا ہے، لہذا ماہ صیام میں انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے غذائی معاملے میں اپنے آپ کو ایک ایسے تربیتی مرحلے سے گزارتا ہے جس سے انسانی
لیپوسٹیٹ میں ایک امید افزا مستقل تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ سوال: روزہ کس طرح سرطان یعنی کینسر کی روک تھام میں مدد دیتا ہے؟ جواب: حال ہی میں کی گئی تحقیق کے مطابق روزہ کینسر کی روک تھام میں مدد دیتا ہے اور یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ جسم کو کسی بھی مشین کی طرح ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، گلوکوز کی کمی کے باعث جسم توانائی کے حصول کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے۔ اس عمل میں کیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہے جو پروٹین کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑنے کا عمل روکتی ہے۔ کینسر کے خلیوں کو اپنی نشوونما کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں ذرات کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں کینسر سے تحفظ ملتا ہے۔ سوال: کیا روزہ سگریٹ نوشی سے نجات کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ سگریٹ نوشی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی اچھی اور بری چیز کو جانتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ارادے کی کمزوری پر خطر لذت کوشی کا سبب بنتی ہے۔ روزہ آدمی کے اندر صبر اور قوت ارادہ پیدا کرتا ہے۔ جرمنی کے اسکالر جیہارٹٹ نے قوت ارادے پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس نے روزے کو قوت ارادہ پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل قرار دیا۔ اس نے کتاب میں ان لوگوں کی مثال دی ہے جنہوں نے روزہ رکھنے کی وجہ سے سگریٹ نوشی چھوڑ دی۔ اس بات سے تو سبھی لوگ آگاہ ہیں کہ عادی سگریٹ نوش روزے کی حالت میں دن بھر میں تقریباً 13-14 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پیتا۔ اس طرح روزے دار کی طبیعت میں ایک ایسا ڈسپلن وجود پاتا ہے جس سے وہ سگریٹ نوشی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سوال: روزے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب: روزے سے ہمیں اطاعت الہی، تزکیہ نفس، اخوت اور ہمدردی کا سبق ملتا ہے۔ مثلاً روزہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالت روزہ میں ایک خاص وقت پر کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اپنی ایسی بنیادی ضروریات کو اطاعت الہی کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔ روزہ ہمارے اندر یہ بات راسخ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے اور یہ کہ صرف حکم الہی ہی کسی چیز کے درست اور غلط ہونے کے لیے آخری سند ہے، اور حق بندگی کا یہ سبق ہمیں روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح غریبوں کی تکلیفوں، ان کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا احساس بھی حالت روزے میں ہوتا ہے۔ جب روزہ دار خود سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل فخر و فاقے سے دوچار رہتے ہیں۔ چنانچہ روزہ دار اپنی بساط کے مطابق ان کے دکھوں کا مداوع اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں تعاون کرتا ہے۔ اس لیے مومنوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب مسلمان نفس واحد کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان